بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات القرآن بکتاب مبین، یہ ایتیں قرآن کی اور کتاب مبین کی ہدی و بشرا، نری ہدایت اور خوشخبری ہیں، للمومنین واسطے ایمان والوں کے، الذین یقیمون الصلاۃ جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ اور دیتے رہتے ہیں زکوٰۃ کو، وہم بالآخرہ اور وہ ساتھ آخرت کے، ہم یوقنون وہ کامل یقین رکھتے ہیں۔ تلک آیات القرآن، یہ تمہید مع ترغیب ہے، سورت کا ربط، دعویٰ، خلاصہ یہ آپ کے پاس آ چکا ہے۔ تو سب سے پہلے تمہید برائے عظمت قرآن، تو تمہید مع ترغیب آپ کے پاس ہے، لکھا ہے تلک پر وہی بحث ہے جو ذالک پر ہوئی، تو آپ کے پاس عبارت ہے تلک اشارۃ الی السورۃ المذکورہ بإضافۃ البعد للاشارۃ الی بعد المنزلۃ فی الفضل والشرف، ایک او الی الآیات التی تتلی بعد، تو دونوں احتمال ذکر کیے۔ تلک آیات القرآن، یہ ایتیں ہیں قرآن کی، بکتاب مبین اور کتاب مبین کی۔ اس پر سوال ہے کہ کتاب مبین اور قرآن دونوں ایک ہیں، جبکہ عطف تغایر کا تقاضا کرتا ہے، تو یہ کیا معنی ہوگا؟ قرآن کی ایتیں اور کتاب مبین کی ایتیں، تو عطف متقاضی تغایر ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ عطف تغایر کا تقاضا کرتا ہے، لیکن تغایر فی الوصف کافی ہے، تغایر فی المصداق ضروری نہیں، بلکہ تغایر فی الوصف، وصف میں اگر تغایر ہو یہ کافی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے، عطف علی القرآن بل مراد بہ القرآن وعطفہ علیہ ما اتحادہ معہ فی الصدق، صدق میں اتحاد ہونے کے باوجود، کا عطف احدی الصفتین علی الاخری، تو یہ ایسے ہے جیسے ایک صفت کا دوسری پر عطف ہو، جیسے کہتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہے اس نے کیا یہ السخی الجواد الکریم وغیرہ۔ تو بہرحال جہاں تغایر فی الوصف ہے۔ تلک آیات القرآن کے نیچے ایک عبارت لکھی ہے، اشارہ ہے کہ اس میں کچھ مضامین اگلی کتابوں کے، اگلی سے مراد جو پہلے انبیاء کی
کتبیں، اور کچھ مضمون اس امت کے ہوں گے، کتاب مبین. اور اوپر لکھا ہے عطف صفت علی صفہ. اب وہ اسی سوال کا جواب ہے جو آ گیا. اس کے بعد ہے ہدی و بشرا. یہ ہدی و بشرا یہ حال ہے آیات سے. تلک آیات القرآن ہدن ہادیتن و مبشرتن. یہ خود ہدایتیں اصل میں یہ سب فاعل کے معنی میں، اور تعبیر بالمصدر مبالغتن نے ہدن میں بھی اور بشرا میں بھی، اور للمومنین کی تخصیص برائے استفادہ مستفیدین ہیں عام، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ مومن. الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ. صفت اول مستفیدین کیا ہوں گے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور دیتے رہتے ہیں زکوٰۃ کو. زکوٰۃ پہ بات ہو گئی. ایک تو معروف بات ہے کہ مکی صورتوں میں زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ اصلاح عقیدہ، اور وہ آپ کے پاس لکھا ہے اصلاح عقیدہ زکوٰۃ لا الہ الا اللہ. اور دوسری بات میں نے بتا دی تھی کہ نفس زکوٰۃ انفاق مالی ہے مکہ میں بھی، اور اس کا متعین نصاب اور شرائط یہ مدنی ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہی ساتھ آخرت کے ہم یوقنون، وہ پورا یقین رکھتے ہیں. یہ بات ہو چکی ہے ایمان اور یقین کا فرق کیا ہے، اور اس پر ساری بات ہے. ان الذین لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت کے ساتھ. زینا لہم اعمالہم، تو زینا مزین کیا ہم نے واسطے ان کے اعمال کو. فہم یعمہون، پس وہ یعمہون اس جہل مرکب میں اندھے ہو رہے ہیں. نہ عقائد صحیح، نہ اعمال، نہ اخلاق صحیح. تو ان الذین کے نیچے لکھا ہے زجر ما تخویف اخروی. یہ آیت کا عنوان ہے کہ اس میں زجر اور تخویف اخروی ہے. یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. زینا لہم، اللہ تعالی کی طرف تزیین کی نسبت خلقی ہے. زینا لہم، ہم نے خوبصورت کر کے دکھایا ان کو. یہ ثمرہ دنیاویہ آدم ایمان نہ لانے کا دنیاوی ثمرہ، تو مزین کر دیا ہم نے بس سے ان کے اعمال. ان کے اعمال سے مراد کیا ہے؟ اعمال بد. فہم یعمہون، یہ فرق آ چکا ہے. عام اور عمین، ایک آنکھوں کا اندھا، ایک دل کا اندھا. وہ دل کے اندھے ہو رہے ہیں. اور ان پر ساتھ عبارت ملا کے اولئک الذین، یہ ثمرہ برزخیہ ہے. یہی لوگ ہیں واسطے ان کے برا عذاب ہوگا. نیچے لکھا ہے برزخ میں، کیونکہ آگے آ رہا ہے وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور وہی آخرت میں وہی الاخسرون. الاخسرون کے دو معنی ہیں. ایک الاخسرون اسم تفضیل کے معنی میں ہے، تو وہ آخرت میں زیادہ نقصان والے ہوں گے بنسبت دنیا کے، کیونکہ دنیا میں جو خسارہ ہے اس کا تدارک ممکن ہے، لیکن جو آخرت کا خسارہ ہے اس کا تدارک ہی ممکن نہیں. تو آخرت میں بنسبت دنیا کے زیادہ نقصان میں ہوں گے. اور بعض نے یہ کہا کہ جہاں افل جو ہے
وہ تفضیل کے لیے نہیں بلکہ مبالغہ کے لیے آپ کے حاشیے پہ موجود ہے. یہ تفضیل نہیں ہے بلکہ مبالغہ ہے، اور مطلب ہوگا بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ. تو یہ زَيَّنَّا لَهُمْ ایک ہی لفظ میں بہت بڑا عنوان آ گیا، اور دنیا پرست اور دنیا کی محبت رکھنے والے آخرت سے غافل انسان کا سب سے بڑی بنیاد یہی ہے کہ اسے دنیا مزین معلوم ہوتی ہے. اس کی شہوات اور خواہشات کی بنا پہ. تو مزین اس چیز کو کہتے ہیں جو اوپر سے خوبصورت ہو اور اندر سے بدصورت ہو. اور زہر پہ کیپسول خوبصورت چڑھا دیا جائے تو آپ کے پاس لکھا ہے یخلق الشہوۃ حتی رأوا ذلک حسنا. اس شہوت کی بنا پہ اسے حسنا تصور کرتے ہیں، جیسے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا. ہر بلتی، ہر مشرک، ہر دنیا پرست، ہر دنیا کا محب جو ہے اس کے لیے اس کا عمل خوبصورت معلوم ہوتا ہے اور وہ اسی پہ لگائے. یا مہون یترددون فی ضلالتہم کما یکون حال الضال عن الطریق. جیسے آدمی راستہ بھول جائے تو حیران سرگردان ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ جو دنیا دار ہیں یہ بھی ایسے اندھے ہو چکے ہیں دنیا کی محبت میں کہ جیسے کوئی راستہ بھول کر سکون نہیں پاتا، سکون انہیں بھی نہیں ہوتا. اور پھر یا مہون یتحیرون ویترددون علی التجدد والاستمرار مع الاشتغال بها والانہماک فیہا. اور یہ ان کا جو تردد اور تحیر ہے یہ تجدد ہی ہے، ہر وقت 99 کے چکر میں، ہر وقت یہ پریشانی میں. فہم یعمہون